سبق نمبر 13D میں ہم نے پڑھنا ہے جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 کو، اور جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا ہم ایک دفعہ اعادہ کر لیں اشاروں کا۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ مختصراً یاد کیا: جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ اور عیسیٰ۔ 13ویں صفحے کے اشارات تھے: کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر، اور مختصراً یاد کرنے کے لیے: انکار، برا سودا، ایمان، طور، انکار، برا سودا، ایمان، طور، انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ الحمدللہ۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے میثاق طور اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کو اور ان کے باطل عقائد کو بیان فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی ان آیات کی روشنی میں اپنا حال دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت کے ساتھ بات کی ہے، اور پھر ایک گناہ اگر ہو جائے اس کے بعد بجائے اس کے کہ توبہ کی جائے، توبہ کے بجائے اس کو بھول جانا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے۔ تو سننا جو ہے وہ عمل کی جانب پہلا قدم ہے۔ کوئی بھی بات آپ کسی عمل کی طرف جا رہے ہیں تو پہلے اس کو سننا جو ہے یہ پہلا قدم ہے کہ سن لیا جائے۔ اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت صحیح طریقے سے کریں۔ نیا لفظ کوئی بھی نہیں آ رہا، انٹرسٹنگلی کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے، سارے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب۔ کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان، یعنی جس چیز کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے اگر تم مومن ہو۔ تو لفظی ترجمہ وَإِذْ، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سب کا، میثاق، میثاق ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، میثاق کا معنی پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کو، خذو ہم پڑھ چکے ہیں ٹیبل، تم پکڑو، ما جو کچھ، آتیناکم ہم نے دیا تم سب کو، بقوتٍ
قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. واسمعوا، اس کو اگر الگ کریں تو کیا پڑھیں گے؟ وا اسمعوا، ملا کر پڑھنے کی وجہ سے حمزہ پڑھنے میں ڈراپ ہو رہا ہے. واسمعوا، تو اور تم سب سنو. قالو، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. یہ عصینا بھی اسی طرح ہے جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا QC2 میں. ہدینا، ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ایسے ہی بنے گا. عصا، عصو، عصیتا، عصیتو، عصیتم، عصینا. اور ہدا سے یہدی تھا تو عصا سے یعصی آ جائے گا. وَأُشْرِبُوا، اور رچا دیا گیا. اشربو کا اشارہ کیا کریں گے؟ اشربو، یہ آئے گا. اشربو، یہ جمع کے ساتھ مجہول. رچا دیا گیا. فی قلوبہم، اصل میں اشربو کا معنی کیا ہے؟ پلا دیے گئے. وہ لوگ پلا دیے گئے، وہ پلائے گئے، ان کو پلا دیا گیا. کیا؟ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑا، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچا دی گئی. بکفرہم، اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، بلکہ ان کی اپنی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا ہو گئی. قل، آپ کہہ دیجئے، بئس ما، بہت ہی، کیا ہی برا ہے. بئس ما، بہت ہی برا ہے جو. ما، جو کے معنی میں بئس، برا ہے. ما، جو. یأمرکم، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم سب کو. بھی، اس چیز کا، جس چیز کا حکم تمہیں دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ ایمانکم، تمہارا ایمان. تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے. یہ بات مفہوم بن رہا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تو جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے وہ تو بہت ہی غلط اور بری چیز ہے. تو بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں بھی سست اور غیر سنجیدہ تھے. انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور اٹھایا تھا، اور یہ کوئی ان پر ایمان مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے. اب ان کی بھلائی کے لیے اللہ نے ان پر اپنی طاقت کا ایک ہلکا سا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے عہد کو یاد رکھیں. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے اس حوالے سے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے یہ جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ دین کو قبول کرنے میں یقیناً کوئی سختی نہیں ہے. آپ کسی کو امپوز نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے مسلمان ہونا ہی ہونا ہے، یہ ضروری نہیں. آپ کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن جو آدمی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، اب اس کے عمل کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر سختیاں ہوں گی. اگر یہ چیز کو ہم ختم کر دیں تو جنت جہنم کا سارا کانسیپٹ ہی لغو اور فضول ہو جاتا ہے. اگر دین میں کوئی سختی ہی نہیں ہے تو پھر جنت کس کو ملے گی اور جہنم کس کو ملے گی؟ نیکی کرنے والے کو جنت کیوں مل رہی ہے؟ گناہ سے بچنے والے کو جو ہے وہ جزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اس لیے دین کو قبول کرنے میں تو کوئی سختی نہیں ہے، لیکن قبول کر لینے کے بعد اب دین کے حکموں پر چلنے میں سختی ہے. اس کی ایک یہ مثال ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو پہلے کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن جب وہ قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ اختیار کر لیا، اب جب وہ نافرمانی کر رہے تھے تو اللہ نے پھر ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، مختلف صورتوں میں جھنجھوڑا ہے. اس میں سے ایک صورت یہ تھی، اور اس کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ جو نافرمانیوں پر بزد ہو چکے ہو، تو تمہارے اوپر جو ہے وہ یہ جو میثاق تم سے لیے گئے ہیں پہلے بھی، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سارے جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ان ساری چیزوں پر تم عمل نہیں کر رہے، تو اب جو ہے وہ یہ طور پہاڑ تمہارے اوپر جو ہے وہ اوندھا کر دیا جائے گا، تم اس کے نیچے آ جاؤ گے. تم جو ہے وہ توبہ کرو، استغفار کرو اور سجدے میں گر جاؤ. تو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ یہ جب سجدے میں گئے تو بھی یہ سجدے میں جا کر یہ ایسے دیکھ رہے تھے کہ طور آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا. مطلب ایک آنکھ سے جو ہے نا وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ واقعی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. فزیکلی مطلب ایسا نہیں تھا کہ طور کو الٹا دیا گیا تھا، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ یوں کیا کہ ان کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی گرا کہ ابھی گرا.
باقی اگر اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہیں تو اٹھانے پر بھی قادر ہیں، لیکن یہاں پر جو ملتا ہے تفاسیر و تشریح میں ان آیات کی، وہاں یہی ملتا ہے کہ وہ ان کو گویا نظر ایسے آ رہا تھا کہ بس یہ طور ابھی ہمارے اوپر گر جائے گا۔ تو پھر یہ بھی اس میں آیا ہے کہ آج تک بھی یہودیوں کے اندر عبادت کا کچھ ایک خاص جو طریقہ ہے، اس کے اندر ایک مخصوص وقت کی کوئی عبادت جو کرتے ہیں اس میں وہ سجدہ کرتے ہیں، تو وہ سجدہ ابھی بھی ایک جو ہے نا اس پر کرتے ہیں، اسی چیز کو یاد رکھتے ہوئے کہ ہم پر طور اٹھا دیا گیا تھا۔ واللہ عالم، کبھی یہودیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ تو خیر، بتانا اصل میں یہ مقصد ہے کہ اللہ نے ان پر زبردستی نہیں کی تھی کہ تم مومن ہو جاؤ، وہ اپنے اختیار سے مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لائے تھے۔ اب اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سختی ان کے ساتھ کی تھی۔ تو جو کچھ ہم نے دیا ہے تم اسے مضبوطی سے پکڑو۔ انہیں تورات کو مضبوطی سے پکڑنے، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے کی، جیسے تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا اور تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔ یہی بات ہمیں بھی قرآن سے متعلق کہی گئی ہے کہ قرآن کو ہم اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، غور کریں، عمل کریں، پھیلائیں۔ یہ سارے کام ہمارے لیے بھی ہیں۔ اگر ہم بھی یہ نہیں کر رہے تو ہم بھی سوچیں کہ کیا ہمارا ایمان جو ہے وہ اس کے اندر گڑبڑ تو نہیں ہے، بے سما یا مرکم بھی ایمان حکم تو نہیں ہوا ہمارے ساتھ بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی سچویشن سے محفوظ رکھے۔ تو بنی اسرائیل پر کوہ طور اٹھانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب پر عمل کرنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ تو ان کے لیے تورات تھی، تو اس کے لیے اللہ نے اتنا، مطلب ایک اگر دیکھ رہے تو یہ ایک بہت بڑا کام، بڑی بات ہے کہ اب عمل کروانے کے لیے اللہ نے کہا کہ عمل کرو ورنہ طور تمہارے اوپر آ جائے گا۔ تو آج ہمارے ساتھ اس طرح کا حالات اگر نہیں بھی ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر اپلائی کریں کہ قرآن پر عمل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ وہ تورات تھی جس نے آگے چل کے جو ہے وہ اس کو ریپلیسمنٹ آ جانی تھی قرآن کی صورت میں، اس پر عمل کے لیے اللہ نے اتنا سخت جو ہے وہ ایک انداز کے ساتھ ان کو عمل کرنے پر مجبور کروایا ہے۔ تو قرآن کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کو مزید جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے کہ قرآن پر عمل کتنا ضروری ہے۔ تو کچھ لمحوں کے لیے اگر ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور کریں کہ وہ کتنا بھیانک منظر ہوگا، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جواب یہی دیا کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم نے نہیں ماننا، میں نہ مانوں والی بات تھی ان کی۔ تو وہ کتنے نافرمان اور سرکش لوگ تھے۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم تھا کہ اللہ نے ان حرکات کے باوجود ان کو یکسر برباد نہیں کیا۔ تو بہت سے انعامات جو ہے وہ اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے ہیں، تو ہم پر ان سے زیادہ ہیں، لیکن اس دور میں اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل پر بہت زیادہ انعام کیے گئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ امت محمدیہ اور بنی اسرائیل کے حالات کے اندر کافی ساری سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، ان کی عادتیں اور پھر اللہ نے جو ان کے ساتھ کیا وہ، اس طرف ہماری حرکات اور اللہ کی طرف سے جو ہم پر انعامات ہیں تقریباً سیم ملتے جلتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے لیکن جو ہے وہ انعامات ہونا اور اللہ کی طرف سے عذاب کا نہ آنا، اس چیز میں تو دونوں سیم ہیں۔ تو دوسرے معنی یہ ہے کہ سمعنا کہنا صرف ان کی زبان پر تھا مگر ان کے دلوں میں عصینا ہی تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ہم بھی اسی طرح کے کام کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتے تو ہیں کہ ایمان ہے، لیکن ہمارے معاشی معاملات، ہمارا بزنس، ہمارا رسم و رواج، ہمارے رسوم، شادی بیاہ وغیرہ، ان سب میں اگر عمل کی بات آتی ہے تو ہم قرآن کو، حدیث کو، سنت اور شریعت کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے جی ٹھیک ہے قرآن کا تو حکم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، برادری معاف نہیں کرتی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اگر اس طریقے سے اللہ کو لائٹلی لے لیں گے، اللہ کے عذاب کو، تو کل کو اللہ نے اگر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ رحم کرنے والا تو ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، عزیز ذو انتقام بھی ہوں، ذوالجلال والاکرام بھی ہوں، تو اب تو میں نے تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دنیا کے لوگ ناراض ہوں گے تو وقتی اور محدود ناراضگی ہوگی ان کے ساتھ جو ہے وہ، اور پھر اللہ کے لیے اگر ناراض ہوئے ہیں تو یہ کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ دین کی خاطر اگر ہماری برادری ناراض ہوتی ہے تو موسٹ ویلکم، اٹس اوکے، بہت مطلب ہمیں خوشی ہے اس بات پر کہ
اللہ نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کی خاطر دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کے حکموں کی وجہ سے خاندان برادری سے کٹتے ہیں تو یہ تو اللہ کے عرش میں ہماری جگہ ریزرو کروا رہا ہے. تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. تو ہم برادری کو بیچ میں نہ لائیں. اس کا مطلب یہ اگر ہم یہ چیز جاننے کے باوجود ہم پھر بھی کر رہے ہیں اور سامنے اپنے لیے ایک شیلڈ کے طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ برادری, تو اس کا مطلب ہے برادری نہیں, اصل میں ہمارا اپنا بھی اندر سے یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا انہیں پلا دی گئی ہے ان کے دلوں میں. کس نے انہیں پلایا ہے؟ یہاں اللہ نے پلا دیا, یعنی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور سزا کو براہ راست اللہ کی جانب منسوب نہ کیا جائے. سزا جب بھی اللہ نے ذکر کیا گیا ہے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو عذاب دیا, بلکہ اللہ نے بس اتنا کہہ دیا لہم عذاب علیم, ان کے لیے سخت عذاب ہے, لہم عذاب شدید, زیادہ موسٹلی یہی کہا گیا ہے. بعض جگہوں پر یہ بھی کہا ہے اعد اللہ لہم عذاب, اللہ نے تیار کیا ان کے لیے عذاب, لیکن یہ بہت کم ہے. زیادہ تر قرآن میں اسی طریقے سے آیا ہوا لہم عذاب شدید. اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگ خود پر ظلم کرتے ہیں. تو یہ ایک ادب کا انداز بتایا گیا ہے کہ اس طرح کی جو سزائیں ہیں ان کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے, بلکہ اس کو مجہول کی فارم میں ذکر کیا. اس پلا دی گئی, پلانے والا تو ظاہر اللہ ہی ہے, لیکن اور پھر اس کی وجہ بھی آگے بیان کر دی کہ وہ کیوں تھا, ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے کفر کی وجہ سے. اس میں کوئی اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں تھی. تو جب انسان پانی پیتا ہے تو یہ پانی اس کے جو ہے وہ خون کی نالیوں میں بھی پھیل جاتا ہے. تو ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, یعنی ان کے اندر بچڑے کی محبت اتنی رچ بس گئی تھی کہ کئی معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایک بچڑے کی پرستش شروع کر دی. بڑے ہی عجیب تھے. آپ قرآن کو پڑھیں تو ان کے مختلف مطالبے ہیں. چلے تو وہ ایک قوم نظر آئی, وہ کچھ جو ہے وہ مورتیوں کی پوجا کر رہی, تو موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ, جیسا انہوں نے اپنا ایک معبود بنایا ہوا ہے ہمیں بھی اس طرح کا بنا دو, یہ تو بڑا زبردست چیز ہے. تو کبھی جو ہے وہ من و سلوہ آیا تو کہا کہ ہمیں اس میں ہم بور ہو گئے ہیں, ہم کچھ اور کھانا چاہتے ہیں. تو فرمائشی پروگرام چل رہے تھے ان کے, لیکن اللہ نے ان کو جو ہے وہ اس طرح سے شدید سزائیں نہیں دی. یہاں دی بھی ہیں تو اس میں بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا. قتل بعض کو کہا اقتلوا بعض, تم میں سے بعض دوسرے بعض کو قتل کر دو, تو وہ قتل کیا. بعض کتابوں میں ثم بعثنا من بعد موتہم, کہ ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر دیا. یعنی اس طرح کا کسی بھی قوم کے ساتھ شاید نہیں ہوا کہ ان کو جھنجھوڑنے اور سختی کے طور پر ان کو تنبیہ کی خاطر ان کو موت دے دی گئی ہو اور پھر ان کو دوبارہ زندگی مل گئی ہو. یہاں ان میں کچھ ایسے بھی رہے, تو لیکن اس کے باوجود ان کی ہٹ درمی آج تک قائم ہے. اللہ ان کو عقل عطا فرما دے. تو چنانچہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. بچڑے کی محبت میں انہیں پھر چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب تم اس کے پیچھے لگ گئے ہو تو بس لگے رہو. تو اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر ایک گناہ کے بعد ہم دوسرے گناہ کی طرف جانے سے پہلے توبہ نہیں کرتے تو وہ گناہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہی کا جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے. جی میثاق کا جو میثاق اصل میں ان سے کئی ہوئے ہیں نا, یہ جو طور والا, طور اٹھانے والا. اب یہ بعض لوگوں نے اس کی ترتیب دی ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات میں تاریخی ترتیب کیا ہے, لیکن ابھی میں نے فوری طور پر اس حوالے سے کوئی اسٹڈی کی نہیں ہے. چیک کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں ترتیب کیا تھی, کہ طور پہلے اٹھایا گیا یا بچڑا بعد. بچڑے کا ڈل گیا ہے وہ بچڑے والا واقعہ ہو چکا ہے, اس کے بعد نہیں کہا جا رہا ہے یا ابھی نہیں ہوا. تو یہ لگتا ہے کہ ان آیات کے اسلوب کو دیکھتے ہوئے تو یہی ہے کہ بچڑے کا واقعہ ہو چکا ہے.
نہیں مطلب یہ ہے نا کہ بچڑے کا جو زمانہ ہے اس کا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گئے ہوئے ادھر، اب اس دورانیے میں بچڑے کی بات ہے۔ این ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی ہو تو پیچھے ہارون علیہ السلام بھی تو نبی موجود تھے۔ یہ جو طور والا واقعہ ہے یہ ان کی اس میں آ کر جو ہے وہ یہ کہا گیا ہو، واللہ عالم۔ تفاسیر میں اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر ہو چکا تھا یا اس ظلم کی وجہ سے آئندہ آنے والی بات کی اللہ جو ہے یہاں پر ایک بیان کر رہے ہیں کہ آگے چل کے جو انہوں نے کیا وہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو ڈھیل دی، اور اس ڈھیل میں آنے کی وجہ سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو انشاءاللہ چیک کر کے اگلے اس تک کوشش کروں گا کہ کلیئر کر لیں۔ تو حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقع ایک پانی والی جگہ جسے خم کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں، تو البتہ میں تم میں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلے تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی جانب خوب رغبت دلائی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس حدیث کے اس حصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ فوکس ہمارا ہونا چاہیے قرآن پر، اور جہاں جو بات کو ہمیں قرآن میں سمجھ میں نہ آئے یا کسی کے حوالے سے ڈیٹیل قرآن میں نہ ملے تو پھر ہم احادیث کی طرف رجوع کریں اور قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں، قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی۔ ترجمے کی مشق کر لیں جی، لفظی ترجمے کی پڑھیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا، انہوں نے کہا، سَمِعْنَا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا، اور رچا دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑا، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، قل، کہہ دیجئے، بئس ما، کیا ہی برا ہے وہ جو، یأمرکم بہ، جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، مومن، ایمان لانے والے۔ ترجمہ بمحاورہ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب۔ کہہ دیں کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ اسباب کو پھر سے دہرا لیں۔ اللہ نے اپنی کتاب کے حقوق کو ادا کرنے پر بہت زور دیا اور اہمیت دی ہے۔ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے، اور سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ اسے سیکھ کر ہم اللہ کے احکام کی اطاعت کریں۔ یہ جو بات کی گئی ہے کہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہ پر ابھارتا ہے، اس میں ایک اور حدیث بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ ہو جائے تو وہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں ہے
تو وہ پختہ ہو جاتا ہے. پھر دوسرے گناہ پر دوسرا نقطہ، تیسرا، چوتھا، کرتے 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 سارے دل کے اندر جو ہے وہ نقطے آ جاتے ہیں، سیاہی آ جاتی ہے، اور پھر خیر کی رغبت نہیں رہتی. پھر گناہوں کی طرف دل جو ہے وہ جلدی مائل ہو جاتا ہے، گناہ کی چیزیں پھر بری نہیں لگتی. تو اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قوم پر، امت اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب نہیں آئے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. اور حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اعمال نامے میں استغفار کثرت سے آئے گا اس کے لیے تو خوشخبری ہے، وہ تو اس کی بچت ہو جائے گی. تو اس لیے استغفار ہمیں روزانہ جو ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، یاد کر کے یا وداؤٹ. اگر ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں یا کون سی، تو وداؤٹ اسپیسیفیکیشن بھی ہم استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے ہر گناہ پر ہم آپ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تو ان آیات کے مطالعہ کے بعد غور و فکر کرتے ہوئے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ ہی تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں. آمین. اور آئندہ کا پلان کہ میں ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنے کی کوشش کروں گا اور قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الفاظ کو دیکھیں تو سب سے پہلا لفظ ہے میثاق. میثاق کی جمع ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. کیا جمع پڑھی ہے ہم نے میثاق کی؟ مواثیق. میثاق کی جمع مواثیق. اور یہ ذہن میں رکھیں مواثیق کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں آئے گی، مواثیقن نہیں آئے گا، بلکہ یہ مواثیقو یا مواثیقا یا مواثیقی آئے گا. ٹھیک ہے. زیادہ تر یہ یوز ہوگا مواثیقو اور مواثیقا، زیر کے ساتھ بہت کم یوز ہوتا ہے. تو میثاقن اس پر آئے گی ڈبل حرکت، لیکن اس کی جمع پر ڈبل حرکت نہیں آئے گی، مواثیقو یا مواثیقا آئے گی. دوسری لفظ آ رہا ہے جی قلوب. تو قلوب جمع ہے اور اس کا واحد آ رہا ہے قلب. قلب کی جمع قلوب. اور عجل ابھی دیکھ چکے ہیں، اس کی جمع عجول، یا دوسری کیا بتائی تھی؟ اعجال. عجل واحد ہے، اس کی جمع عجول یا اعجال. سر یہ ڈبل حرکت کا جو بھی آپ نے بتایا یہ جمع مکسر کی وجہ سے؟ جمع مکسر کی کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں جن کے اوپر ڈبل حرکت نہیں آ سکتی. وہ ہم جو ہے نا جا کر پڑھیں گے. کہاں پہ؟ اسی میں پڑھ لیں گے شاید، کورس 4 میں ہی آگے جا کے پڑھ لیں. اگر اس میں نہ ہوا تو 5 میں تو آ ہی جائیں گے وہ. ٹھیک ہے. ابھی اسی لیے جہاں جہاں لفظ ایسا آ رہا ہے میں وہ بتاتا جا رہا ہوں آپ کو. جمع مکسر میں کافی سارے آپ کو ایسی ملیں گی، یعنی جی الف مد والی اور اس کے آخر اس کے بعد ایک حمزہ آ رہا ہو تو وہ بھی اس کے آخر میں بھی نہیں آئے گی. جیسے ہم نے اشیاء پڑھا تھا، اشیاء کے آخر میں نہیں آئے گا. اور اس کی ایک اور مثال کیا دی تھی، وہ جو آئی تھی افعال کے وزن پر جمع تکسیر جمع مکسر، اس میں کچھ ایسے آئے تھے کہ جن کے آخر میں الف اور پھر بعد میں حمزہ تھا. ان میں علماء بھی اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک صورت دوسری آ رہی ہے، یہ مواثیق جیسے ہے. اس طرح جو مساجد کی بھی بات کی تھی کہ مساجد پر بھی تنوین نہیں آئے گی. مساجد، مشارق، مغارب، مکاتب، ان میں بھی تنوین نہیں آئے گی. اسی طرح یہ ہے مواثیق. یا ایک اور جو لفظ استعمال ہوتا ہے مصباح کی جمع مصابیح، مصابیح کے آخر میں بھی نہیں آئے گی. تو یہ ایک ساؤنڈ کو ذہن میں رکھ لیں، مساجد یا مساجد یا مواثیق، ان دو ساؤنڈز کے ساتھ جو بھی آ رہا ہوگا ان پر تنوین نہیں آئے گی. فی الحال ساؤنڈز یاد رکھتے جائیں، آگے چل کے ہم رول پڑھ لیں گے کہ کون سا رول ہے کہ جس کے وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے. افعال میں سوال ہے، سوری آگے جانے سے پہلے، کہ قلوب کے اوپر آخر میں آئے گی تنوین؟ جی قلوب پر آئے گی اور عجول پہ بھی آئے گی؟ عجول پر بھی آئے گی. اچھا جزاک اللہ. تو صحیح افعال میں سب سے پہلا فعل آپ لوگوں کو کون سا نظر آ رہا ہے؟ صحیح، جس میں نہ کمزور ہے، نہ حمزہ ہے، نہ ڈبل ہے. جی رفعنا. تو کون سے باب سے ہوگا، گیس کر سکتے ہیں؟
فتح. کتابیں تو نہیں کھولی ہیں؟ اچھا کھولی ہوئی تو ہیں, کتاب سے دیکھ کر تو نہیں. اچھا آپ کو ویسے پتہ ہے جو پروٹوکول ہے ہماری کلاسز کا, وہ یہ ہے کہ کلاس کے دوران کتاب بند رہے, کلاس کے دوران یہاں ہو یا یہاں توجہ. دیکھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ نہیں دیکھتے, تو خیر اچھا ہے, کتاب کھلی ہوئی ہو تو تھوڑا سا ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سا وہ رہتا ہے. تو کریں فتح, رفع, یرفع, ارفع, رافع, مرفوع, رفع. رفع کا معنی اس نے اٹھایا, اس نے بلند کیا, تو رافع بلند کرنے والا, مرفوع جس کو بلند کیا گیا. اور سمعنا یہ تو ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے, سمع, یسمع, اسمع, سامع, مسموع, سمع. کفر, کفر کا اشارہ کیا ہے؟ کفر, کفر, کفر یہ اشارہ ہے نا مصدر کا. آپ کو پتہ ہے ہم یہ جب ہم کہتے ہیں افعال تو یہ آگے ساتھ لکھا ہوا ہے اسم فاعل, اسم مفعول اور فعل, یعنی یا تو وہ ادھر اشارے آ رہے ہوں گے یا یہ اس اشارے پر بھی بولے جانے والا لفظ اگر آیت میں آ رہا ہے تو ہم اس کی 6 چابیاں پڑھ رہے ہیں. تو کفر جو ہے وہ یہ یہاں بولا جا رہا ہے مصدر کے طور پر. تو اس سے بنے گا کیا؟ کفارا, یکفرو, اکفر, کافر, مکفور, کفر. جی رفع کا ایکچوئل مطلب جو ہے ہم نے اٹھایا اس کو نا, رفع یہ مطلب اس کے رفع کا معنی اس نے اٹھایا, تو رفعو انہوں نے اٹھایا, رفعتا آپ نے اٹھایا, رفعتو میں نے اٹھایا, رفعتم رفعنا ہم نے اٹھایا. تو اٹھانے کو اب یہاں پہ اگر ہم کہیں نا, اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہیں کہ جب ہم نے لیا تم سے میثاق اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو, تو وہ اردو کا محاورہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے, اس لیے بلند کرنے کا جو ہے وہ ترجمہ لکھ دیا جاتا ہے. کمزور افعال میں پہلا حمزہ والا کمزور یا ڈبل کون سا آ رہا ہے؟ اخذنا. تو اخذنا کون سے پیٹرن پر ہے؟ اخذا یا خذو, تو باب کون سا ہوگا یہ پھر؟ نصارا ینصرو, اخذا یا خذو, خذ, آخذ, مأخوذ, اخذ. اخذا اس نے لیا یا اس نے پکڑا, ماخوذ بھی اسی سے ہم کہتے ہیں یہ, اس سے یہ کہانی ماخوذ ہے, اس سے یہ واقعہ ماخوذ ہے, ٹھیک. قوتن, تو قوتن جو ہے وہ یہ آئے گا یہاں پہ مصدر پہ, یہ ایک نیا ہے. رضیہ کے پیٹرن پر اس کا ٹیبل آئے گا, اس کی 2 دفعہ 6 چابیاں دہرائیں. قویہ, یقوا, اقوا, قویٌ, مقویٌ, قوتن. قویہ, یقوا, اقوا, قویٌ, مقویٌ, قوتن. قویہ کا معنی وہ مضبوط ہوا, تو قوتن مضبوطی یا مضبوط ہونا, تو بے قوتن کا ترجمہ ہم نے کیا مضبوطی سے پکڑو, مضبوطی سے لے لو. قالا تو کئی دفعہ آیا ہوا, قالا یقولو, قل, قائل, مقول, قول. عصینا, تو عصا ترجمہ کرتے وقت بتایا تھا کون سے پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ عصینا کس طرح ہے؟ ہدینا کی طرح. تو ہدا یہدی کی طرح 6 چابیاں کیا بنیں گی پھر؟ عصا, یعصی, اعصی, عاصن, معصی, معصیتن. اور ایک اور مصدر بھی ہو سکتا ہے اس کا, عصیان, عصیان بھی اس کا مصدر ہو سکتا ہے. 6 چابیاں دہرائیں پھر سے, عصا, یعصی, اعصی, عاصن, معصی, معصیتن یا عصیان. اور یأمر, اخذ کی طرح ہی امارا کا پیٹرن ہم نے پڑھا ہوا ہے. امارا, یأمر, مر, آمر, مأمور, امر. اور امرا یأمر سے یہ ہم نے پڑھا ہے مر, تو کیا یہ اؤمر بھی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, اؤمر, انصر کی طرح, ٹھیک ہے. تو اس میں دونوں پاسبلٹیز ہیں. اسی طرح اخذا سے خذ بھی پڑھا ہے اور اخذ بھی آ سکتا ہے, لیکن زیادہ استعمال خذ اور مر ہی ہوتے ہیں.
मजीद फीही का पहला कोई देख लें कौन सा नजर आ रहा है आपको, मजीद फी में से आतईना। तो आता का तो हमने टेबल प्रैक्टिस किया हुआ है, क्या था, आता युक्ति आती, मुक्तिन मुक्तन ईताउन, ठीक है। इसी से आता आतऊ आतऊ ज़काता जो हमने अक्सर आयात में देखा है। उशरिबू, उशरिबू का एक्चुअली उशरिबू का इशारा क्या है, ये वाला उशरिबू, वो रचा, वो पिलाए गए, तो इसका फिर ये क्या होगा, नहीं ये जमा के साथ क्या इशारा करेंगे, शरबू क्यों, अशरबू होगा, शरबू शरबू तो होगा ही नहीं, शरीबू होगा, ठीक है। तो होगा अशरबा युशरिबू अशरिब, मुशरिब मुशरब इशराब। तो शरीबा का माना उसने पिया, अशरबा का माना उसने पिलाया। तो शरीबा से शुरीबा जो है वो आ सकता है, वैसे शुरीबा भी आ सकता है, जिस चीज को पिया जाए उसके लिए शुरीबा। तो अशरबा उसने पिलाया, तो उशरिबा उसे पिलाया गया, उशरिबू उन्हें पिलाया गया। ईमान आमना युमिनु से मस्तर आमना युमिनु आमिन मुमिन मोमन ईमान। आतई का क्या था, ये ये होगा ना, ये इशारा होगा, ये आती आती नहीं, आतई तो नहीं कोई भी है ना, आतई ना है ना, आता आतऊ, आतईता आतईतु, आतईतुम आतईना। तो ये आतईना, आतई और ना ये दो अलग नहीं है, ये एक ही लफ्ज है, आतईना। दो है, बेसा और माँ। बेसा बुरा है, माँ जो के। और आखिरी हिस्सा हमारा ग्रामर का, अब हम चलेंगे उस पर नहव की तरफ। तो थोड़ी सी जो है वो अब आपने दिमागों की खिड़कियां तो पहले से खुली हुई हैं, थोड़े से दरवाजे भी खोल लें, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, दिलचस्प है। नहीं इसका मुश्किल भी, इसका इशारा है ही नहीं, मजे की बात। तो आज हमने पढ़ना है लम का इस्तेमाल फेले मुजारे के साथ। 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफाल के साथ भी हम करेंगे प्रैक्टिस, और कमजोर अफाल के साथ भी। आप एक बात ज़हन में रखें, जो वैसे हमने आगे चल के तफसील से पढ़नी है, अभी हम इतना ज़हन में रखें कि फेले जो माजी हमने पढ़ा है, फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालना, इसी तरह मुअन्नस में भी हमने पढ़ लिया। अब तो फ़ालत फ़ालना फ़ालती फ़ालतू फ़ालतुन्ना फ़ाल, ये जो है ना ये कभी भी चेंज नहीं होते। चेंज नहीं होते से क्या मुराद है, यानी ये फ़ाला को कभी ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई लफ्ज़ आएगा तो ये फ़ाला से फ़ाल बन जाए, लाम आखिर में चेंज हो जाए, या फ़ाला के आखिर में ज़बर आ जाए, ज़बर तो है पेश आ जाए, फ़ालू हो जाए, फ़ाली हो जाए, इनमें कोई तब्दीली। ये फ़ाला हमेशा फ़ाला ही आएगा, चाहे इससे पहले वाव आए, फ़ा आए, इन आए, लम आए, ली आए, कुछ भी आए, ये फ़ाला फ़ाला ही रहेगा, फ़ालू फ़ालू ही रहेगा, फ़ालता फ़ालतू, ये सारा माजी सेम रहता है, इनमें एंडिंग्स चेंज नहीं होते, ठीक है। जबकि फेल मुजारे जो है उसके एंड चेंज होते रहते हैं। या फालू है तो ये कभी या फाला आ जाएगा, कभी या फालू होगा, कभी या फाल आ जाएगा, इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। तो इसलिए आज के बाद के जो हम अगले लेसन्स पढ़ रहे हैं, इनके तकरीबन लेसन, आखिरी 2 लेसन के अलावा बाकी सारा जो हम पढ़ेंगे उसमें जितनी बात हम करेंगे वो सिर्फ फेल मुजारे के ऊपर होगी। तो हमारी प्रैक्टिस सिर्फ फेल मुजारे पर होगी। हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से लफ्ज हैं वो अगर आए तो फेल मुजारे के आखिर में जज़म आ जाती है। कुछ ऐसे लफ्ज हम पढ़ेंगे कि अगर वो फेल मुजारे के साथ आए तो फेल मुजारे के आखिर में पेश की बजाय ज़बर आ जाती है। बस हमने ये समझना है। अच्छा, एक चीज और दूसरी बात यह है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे सर्फ। सर्फ का क्या माना है, हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ये हरूफ मौजूद है। इन हरूफ को हमने मुख्तलिफ किस्म की डाइज में रखा और हमने लफ्ज बनाए। माजी की डाई में रखा तो हमने फ़ाला बनाया, मुजारे में ले गए तो ये यफ़ालू बन गया,
امر میں لے گئے تو افعل بن گیا. یعنی حروف کو جوڑ کر لفظ بنانا یہ ہم سیکھتے ہیں صرف میں, اس کو کہتے ہیں صرف. اور لفظ جو ہمارے پاس آ گئے ہیں, یفعلو آ گیا, خالد آ گیا, اور جو ہے وہ ناصر آ گیا, حامد آ گیا, کتاب, یہ لفظ حروف کو ملا کر لفظ بن گئے ہمارے پاس. اب ہم نے ان لفظوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنا ہے اس طریقے سے کہ ایک میننگ فل جملہ ہم بنا سکیں. یہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں, جو رولز اور ٹپس پڑھنے ہیں, اس کو کہتے ہیں نحو, سینٹیکس. ہم ان کو لفظوں کو ملائیں گے کہ یہاں پہلے کیا آئے گا, بعد میں کیا آئے گا, پہلے والے کے ساتھ جو ہے وہ زبر کے ساتھ لکھیں گے, آخری والے کو پیش کے ساتھ لکھیں گے, کیا کریں گے, یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں نحو میں. تو ابھی تک ہمارا فوکس تھا, پچھلے لیسن نمبر 13A تک ہمارا فوکس تھا صرف کے اوپر, سوری 13C تک ہمارا فوکس تھا صرف کے اوپر. ہم ٹیبل سیکھ رہے تھے کہ لفظ کیسے بنے گا. اب ہم پڑھیں گے کہ جملے کے اندر جب کوئی لفظ آئے گا یا دو لفظ ملیں گے تو ایک کا دوسرے کے اوپر کیا کوئی ریئیکشن آئے گا, ایکشن آئے گا, کہ وہ آخر میں کوئی زیر زبر کی تبدیلی آ جائے گی, کوئی لفظ اڑ جائے گا, کیا ہوگا, ہم نے یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پڑھ رہے ہیں آج. ذرا واضح پھر سے کر دیں کہ صرف آپ نے بتایا, تو صرف کا مطلب کہ the process of making words. Yes, sarf is the process of making words and nahv is the process of making sentences. آپ کے پاس لفظ موجود ہیں, ان لفظوں کو جوڑ کر جملے بنانے ہیں آپ نے, تو یہ آپ سیکھیں گے نحو میں. اور حروف جو الف با تا سا ہیں ان کو اکٹھا کر کے زیر زبر لگا کے آپ نے جو لفظ بنانے ہیں, ایک میننگ فل لفظ بنے. ایک تو یہ نا کہ کچھ بھی بنا دے, الف با تا وہ آپ کہیں جی کہ میں اس کو اوبیتو بنا کچھ بھی بناؤں اور اس کو کوئی مطلب تو نہیں بنے گا. تو میننگ فل لفظ بنانے کے لیے آپ نے جو رولز پڑھے وہ ہم نے پڑھے صرف کے ٹیبلز. اور اب ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے نحو کے ان لفظوں کو کیسے ہم جوائنٹ کریں گے آپس میں کہ ایک کمپلیٹ سینس یا کچھ نہ کچھ سینس ہمیں ملتی رہے, اس سینس کے مطابق پھر ہم جملے بنا سکیں. تو حروف سے جوڑ کر لفظ بنتے ہیں اور لفظوں سے مل کر جملے. حروف سے لفظ بنانے کے لیے ہمارے پاس صرف ہے اور لفظوں سے جملے بنانے کے لیے ہمارے پاس نحو ہے. تو پچھلے لیسن میں ہم نے جو جمع مکسر کی پریکٹس کی اس کو تھوڑا سا دہرا لیں, بیتن کے ساتھ ان جملوں کو دہرائیں کہ اگر یہ واحد ہوگا ہوا بیتن وفیہ عبد, تو جمع کیا آئے گی, بولیں, ہی بیوتن وفیہ عباد. ہاذا بیتن کی جمع کے ساتھ کیا آئے گا, ہاذہ بیوتن. ذالک بیتن تلک بیوتن. البیت الذی البیوت التی, البیوت التی. اصبح البیت جدیدا, اصبحت البیوت جدیدتا. یصبح البیت جدیدا, تصبح البیوت جدیدتا. بیت واسعۃ, بیوت واسعۃ. الحمدللہ. اب ہم نے سیکھنا ہے کہ فعل مضارع کے اندر آنے والی تبدیلیاں. تو پہلی تبدیلی ہم پڑھ رہے ہیں لم جب آ رہا ہے فعل مضارع کے ساتھ. تو عام طور پر جو ہے وہ, اچھا اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ ٹپ دی ہے ویسے انہوں نے, اگر آپ یاد کرنا چاہیں. لا تفعل شرا, لا تفعل شرا, کیا معنی ہے لا تفعل شرا کا؟ برا کام مت کرو. کیوں کہ ان یفعل لم جو کوئی, یہ لکھا ہوا جو کوئی لم یفعل خیرہ, جو کوئی لم یفعل خیرہ اچھائی نہیں کرے گا. یہ ویسے اگر آپ کو جو ہے نا وہ مشکل لگے تو چھوڑ دیں, یہ ٹپ انہوں نے آسانی کے لیے دی ہے, تو آسانی اگر ٹپ سے نہ آ رہی ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ جو کوئی لم یفعل خیرہ, جو کوئی بھی خیر نہیں کرے گا, تو یفعل یکسب اجرا, اگر وہ کوئی اچھائی کرے گا تو اجر پائے گا. فل یفعل خیرہ, تو تمہیں چاہیے کہ تم اچھے کام کرو. تو انسان کو پیدا کیا گیا ہے لیفعل خیرہ, تاکہ وہ اچھے کام کرے. ایک اچھا انسان لیفعلن خیرہ, وہ ضرور اچھے کام کرے گا. اور ایک برا انسان لن یفعل خیرہ, اور ایک برا انسان کبھی بھی بھلائی نہیں کرے گا. تو وہ جیسے ہم نے یاد کیا تھا نا, قرآن کھولو گے فاتحہ, تو یہ اس ٹائپ کا بنانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن شاید یہ مزید کنفیوز کر رہا ہے, تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صرف آج کے ٹاپک پر رہیں
کہ لم اگر فعل مضارع کے آخر میں آئے گا تو عام فعل مضارع کیا تھا؟ یفعلو اور یفعلون. یہاں لکھا ہوا ہے تفعلو اور تفعلون. ٹھیک ہے، تفعلو کا معنی آپ کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اور اس کے ساتھ اگر ہم لگائیں لا نہیں کے لیے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ افعل افعلو لا تفعل لا تفعل. تو لا ایک جو ہے نا اس نے جو ایکشن کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ تفعلو کے شروع میں لا آ گیا تو آخر میں تفعلو کے لام پر جو پیش تھی وہ جزم میں بدل گئی. مطلب کیا ہوا کہ یہ اوپر پڑا ہوا تھا، یہ ٹوکا یہ چھری یہ اوپر پڑی ہوئی تھی، یہ اوپر سے گری، یہ پیش تھی، اس کے اوپر جب یہ چھری آئی تو یہ یہاں سے کاٹتی ہوئی گزر گئی تو یہ پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ جزم رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آن لائن والوں کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں. یہ دیکھیں جی، یہ پیش تھی اور اس کے اوپر چھری نے کٹ کیا، کٹ کرنے کی وجہ سے میں نظر آ رہے یہ جزم رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ مثال دی گئی اس کی کہ یہ اسے چاپ کر دیا، اس کو چاپ کر کے اس نے آدھا حصے کو کاٹ دیا، پیش کا سر کا حصہ کاٹا تو جزم باقی رہ گئی. تو ایک چاپر کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ لا تفعل لا تفعلوا. فعل مضارع کے شروع میں لا لگ جائے جو فعل نہیں میں ہم نے پڑھا لا تفعل، یہ ایک مثال ہے. تو لا کا معنی نہیں یا مت چھری والا لفظ ہے جو اپنے پڑوسی لفظ کی آخری حرکت کو کاٹ دیتا ہے. چھری کاٹ دیتی ہے، اس نے اس کی حرکت کاٹ دی. تو چھری کی شکل لا کے اوپر بتائی گئی ہے جو کہ تفعل کی پیش کو کاٹ کر اس کو سکون میں بدل دیتا ہے. اور جبکہ دوسری صورت میں کیا ہوا ہے؟ دوسری صورت میں یہ تفعلون تھا نا، تو اب جب یہ گری ہے تو اس نے حرکت کو نہیں کاٹا بلکہ پورا ایک لفظ ہی اڑا کر لے گیا، لا تفعلو رہ گیا ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ اگر فعل کے آخر میں کوئی شروع میں کوئی چاپر آ جائے گا تو اس چاپر کی وجہ سے اگر فعل سنگولر ہے تو آخر میں پیش جزم میں بدل جائے گی، اور اگر وہ پلورل ہے تو اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور سر یہ کنفیوژن بھی نہ رہے نا کسی کو کہ ٹوکے نے صرف نون اڑایا ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہونی چاہیے تھی جو الف لے کر آئی ہے. اچھا نہیں، وہ جاتے جاتے جو ہے نا اس نے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا، اس کا نون کو آدھا کاٹا ہے، آدھا کاٹا ہے تو الف رہ گیا بیچ میں. ٹھیک ہے، تو دوسری صورت میں یہ نون کو کاٹ دیا ہے. اب اس کے آخر میں یہ جو الف لایا ہے، یہ الف اس لیے لایا ہے کہ جو ہے یہ پہچان کے طور پر ہے کہ یہاں سے کچھ اڑا ہوا ہے، یا جمع کی پہچان کے طور پر، کیونکہ آگے دوسرے ٹیبلز میں اگر ہم دیکھیں تو بعض جگہوں پر جو ہے وہ واحد، اگر یہ الف نہ ہو تو واحد اور جمع سیم ہو جائیں گے. جیسے اس کی مثال اگر میں دوں تو ہم نے پڑھا ہے تدعو اور تدعونا. تو اگر لکھا ہوا ہو تدعو اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہو لا تدعو، تدعو اور لا تدعو لکھا ہوا ہے، تدعو کا کیا معنی ہے؟ تدعو ہم نے پڑھا ہے نا ٹیبل. تدعو کیا معنی ہم نے پڑھا تھا اس کا؟ دعا وہ پکارتا ہے، یدعو یدعو وہ پکارتا ہے، تو تدعو آپ پکارتے ہیں، واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ادھر ہے لا تدعو تو پھر کیا معنی ہوگا؟ اب یہ کنفیوژن ہو جائے گی، الف نہیں ہے، لیکن یہ جب الف آ جائے گا تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ لا تدعو ہے. یہ والے لا تدعو کے ساتھ لا نہیں لگا ہوا بلکہ یہ والا لا تدعو ہے، جمع کے ساتھ پلورل ہے. یہ الف جو ہے وہ پلورل کی ایک تو علامت ہے اور دوسرے لفظوں کے ساتھ مکس اپ ہونے سے بچانے کے لیے آ رہا ہے اگر ایک جیسے آ جائے. یہ مطلب فرسٹ پرسن کے لیے آیا ہوتا ہے، لا تفعل لا یفعل بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، مطلب کوئی مضارع ہو سکتا ہے جی. جیسے اپنے امر میں بھی ہو سکتا ہے نا. ابھی میں نے شاید مغرب میں تلاوت کی تھی جو نماز میں سورہ قریش پڑھی تھی، تو وہاں کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا. فَلْيَعْبُدُوا جو ہے وہ اصل میں یہ فا کو الگ کر دیں تو ہے لِيَعْبُدُوا، انہیں عبادت کرنی چاہیے. تو وہ جو سیکنڈ پرسن ہے اس کے لیے تو ہے اعبدوا، تم سب عبادت کرو. لیکن اگر تھرڈ پرسن کو حکم دینا ہے کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے
تو اس کے لیے آئے گا لیعبدو. لیکن یہ بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن میں, زیادہ اعبدو بدو یا اسی طریقے سے سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہی مکالمہ ہے قرآن میں. جی وہ مطلب دونوں صورتوں میں ہے نا, جیسے امر تھرڈ پرسن کے لیے ہو سکتا ہے, ایسے نہیں بھی تھرڈ پرسن کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن استعمال میں بہت کم ہے, بہت زیادہ ریئر ہے. قرآن میں بھی اور عربی تکلم میں بھی ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنی اردو میں بھی حکم اگر کسی کو دیتے ہیں تو سامنے والے کو ہی دیتے ہیں, کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے اس طرح سے. تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چھری کہہ رہے ہیں ہم, یہ چھری یہ ہم اپنی آسانی کے لیے کر رہے ہیں. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ کل کو کوئی اور گرامر کی کتاب دیکھیں اور کہیں جی کہ انہوں نے چھری کیوں نہیں لکھا ہوا, تو یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو چھری کہا ہے. تو اب ہم کریں گے پریکٹس. ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے, پہلے بغیر لم کے کریں گے. لم ان میں سے ایک دوسرا ٹول ہے چھری والا جو عمل کرتا ہے. ایک ہم نے پڑھا ہے نہیں والا لا, اور دوسرا ہے لم. یہ لم بھی اگر فعل مضارع سے شروع میں آ جائے تو سنگولر کے آخر میں پیش کو جزم میں بدل دے گا اور پلورل کا نون اڑا دے گا. ٹھیک ہے, ول ڈڈ ناٹ کے معنی میں آتا ہے نا. لم یلد ہم نے کسی اور نے پڑھا تھا, اس نے نہیں جنا, تو ڈڈ ناٹ کے معنی میں آئے گا, یعنی ماضی. لم 4 کام کرتا ہے, ویسے کتاب میں پتہ نہیں لکھا ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو نوٹ کر لیں. 4 باتیں ہیں لم کے بارے میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فعل مضارع سے پہلے آئے گا, ماضی سے پہلے نہیں آئے گا. لم فعل مضارع سے پہلے آئے گا, ماضی سے پہلے نہیں آئے گا. دوسری بات, فعل مضارع کا جو آخر ہے اس کے آخر میں یہ جزم لگا دے گا, اور جزم کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ اگر سنگولر ہے تو پیش آ جائے گی اور پیش کی جگہ جزم آ جائے گی, پلورل ہے تو نون اڑ جائے گا. اور تیسری صورت ہے جزم کی, وہ کیا ہے کہ اگر کمزور حرف والا کوئی لفظ ہوگا تو اس کا کمزور حرف اڑا دے گا. یدعو سے یہ لم یدعو بنا دے گا. ابھی اس کی پریکٹس بھی کریں گے. تو 2 باتیں ہو گئیں, ایک یہ کہ مضارع سے پہلے آئے گا, دوسرا آخر میں جزم دے دے گا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ نفی والا معنی دے گا, نیگیٹو میننگ دے دے گا. یفعلو وہ کرتا ہے, تو لم یفعل اس نے نہیں کیا. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات یہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یفعلو کا معنی کیا تھا, وہ کرتا ہے یا کرے گا. پریزنٹ کی یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے, لیکن جب یہ لم کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کا معنی ہوگا اس نے نہیں کیا. اس کے میننگ, مضارع کے میننگ کو یہ پاسٹ میں لے جاتا ہے. لم یفعل اس نے نہیں کیا, لم یفعلو انہوں نے نہیں کیا. تو 4 باتیں, مضارع سے پہلے آئے گا, جزم دے گا, نفی کا معنی دے گا, اور ماضی کا معنی دے گا. مضارع کو یہ اس کو جو ہے نا کنفیوز نہ ہوں, آپ کنفیوز نہ کریں, رہے گا مضارع ہی وہ. سر چوتھا پوائنٹ ریپیٹ کر دیں, نیٹ کٹا ہے تو آواز نہیں آئی. جی, پہلا کہ فعل مضارع سے پہلے آئے گا, دوسرا فعل مضارع کے آخر میں جزم دے گا, اور جزم کی 3 صورتیں بتائی ہیں میں نے. اگر سمپل لفظ ہوگا تو آخر میں پیش کو جزم بنا دے گا, اور اگر جمع ہوگی تو نون اڑ جائے گا, اور اگر کمزور حرف والا فعل ہوگا تو اس کا کمزور حرف ڈراپ ہو جائے گا. یہ تینوں جزم کی صورتیں. اور تیسری بات کہ وہ معنی کو نفی منفی کر دے گا, کرنے کو نہ کرنے کے معنی میں لے جائے گا. یفعلو کرتا ہے, لم یفعل نہیں کیا. ینصرو مدد کرتا ہے, لم ینصر مدد نہیں کی. اور چوتھی بات کہ یہ مضارع کا جو معنی تھا پریزنٹ یا فیوچر والا, اس سے نکال کر اس کا معنی یہ پاسٹ والا کر دے گا. یہ معنی پاسٹ میں لے کر جائے گا, مضارع کو جو ہے وہ پاسٹ نہیں بنا دے گا. تو یہ اصل میں میں نے اس لیے کلیئر کیا کہ یہ معنی کو صرف لے کر جائے گا, رہے گا وہ مضارع, کیونکہ کوئز میں بعض اوقات سوال دیا جاتا ہے کہ مضارع کی کیا 4 باتیں ہیں, تو وہ اس میں پھر یہ جواب آ جاتا ہے جی کہ وہ اس کو مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے. تو مضارع کو ماضی نہیں بناتا, وہ رہتا مضارع ہی ہے, صرف اس کا معنی ماضی والا چلا جاتا ہے. تو اب ہم نے کرنی ہے پریکٹس. پہلے ہم کریں گے جو ہم نے ایکچوئل پڑھا ہوا اس کی, پھر ہم لم کے ساتھ کریں گے. کریں یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعل. لم کے ساتھ اگر ہوگا تو یہ لم یفعل, لم یفعلو, لم تفعل, لم افعل, لم تفعلو, لم نفعل, اور ہی بھی لم تفعل. لم یفعل
लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम अफ़अल, लम तफ़अलू, लम नफ़अल और लम तफ़अल। माना क्या होगा? लम यफ़अल उसने नहीं किया, लम यफ़अलू उन सब ने नहीं किया, लम तफ़अल आपने नहीं किया, लम अफ़अल मैंने नहीं किया, लम तफ़अलू आप, लम नफ़अल और हिया लम तफ़अल उस औरत ने नहीं किया। तो अगर सवाल करें अलम यफ़अल क्या उसने नहीं किया और आपने कहना है हाँ उसने नहीं किया, तो क्या जवाब देंगे? नाम कहने की जरूरत नहीं है। अलम यफ़अल लम यफ़अल, अलम यफ़अल लम यफ़अल, अलम यफ़अलू लम यफ़अल, अलम तफ़अल लम अफ़अल, अलम तफ़अलू लम नफ़अल। फिर से अलम यफ़अल लम यफ़अल, अलम यफ़अलू अलम तफ़अल लम अफ़अल, अलम तफ़अलू लम नफ़अल। कुरान में एक मिसाल है फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तो लम तफ़अलू पर फ़िलहाल है, ये इसको छोड़ दें, ये आगे जाके पढ़ेंगे कि यहाँ क्या हुआ है। ठीक है। फ पस इन अगर लम तफ़अलू तुमने नहीं किया, लम तफ़अलू अगर तुमने, असल लम तफ़अलू का माना अगर तुमने नहीं किया, इन आ गया शुरू में तो इसकी वजह से तर्जमा फिर से जो है वो प्रेजेंट वाला आ रहा है, अगर तुम ना कर सको। समझ आ रही बात? इनको अगर हटाएं तो लम तफ़अलू का माना है तुमने नहीं किया, इन आ गया शर्त वाला, तो इस वजह से यहाँ तर्जमा फिर वो हो रहा है, फिर अगर तुम ना कर सको, ये इन की वजह से यहाँ पर फिर से मुजारे वाला ही माना या फ्यूचर वाला माना हो रहा है। एक्चुअली अगर इनको हटाकर देखें तो लम तफ़अलू माजी ही वाला माना देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक जी सर यानी कि लम तफलू और ला फ़अलू का सेम मीनिंग है? नहीं, लम तफ़अलू तो है, ला फ़अलू तो है ही नहीं, मा फ़अलू है। हाँ सर सॉरी, मा फ़अलू, जी तो इनका सेम मीनिंग मीनिंग सेम होगा। है, मीनिंग सेम है, लेकिन इनकी डेप्थ में फर्क मौजूद है। वो डेप्थ का फर्क इंशाल्लाह हम जाकर पढ़ेंगे, QC 6 और 7 में उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए फिलहाल लफ्ज के तर्जमे की हद तक अगर देखें तो मा फ़अलू और लम यफ़अल, सॉरी मा फ़अला और लम यफ़अल दोनों का तर्जुमा एक ही है। मा फ़अला का माना भी उसने नहीं किया, लम यफ़अल का माना भी उसने नहीं किया। अब दोनों के मानों में फर्क क्या है कि मा फ़अला क्यों की जगह लम यफ़अल क्यों आया है, ये तफसील हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि लम के अंदर कौन से ऐसे खास बातें हैं जिसमें माँ की बजाय लम को भी इख्तियार किया जाता है। तो फिलहाल तर्जुमे की हद तक रहते हुए हम कहें तो दोनों सेम है मफ़हूम। तो अब नसरा के साथ लें तो नसरा से हमने यंसुरु किया हुआ है, यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु। लम के साथ आएगा लम यंसुर, लम यंसुरु, लम तंसुर, लम अंसुर, लम तंसुरु, लम नंसुर, लम तंसुर। फिर से लम यंसुर, लम यंसुरु, लम तंसुर, लम अंसुर, लम तंसुरु, लम नंसुर, लम तंसुर। तर्जुमा करें, लम यंसुर उसने मदद नहीं की, लम यंसुरु उन सब ने, लम तंसुर लम अंसुर, लम तंसुरु, लम नंसुर, लम तंसुर उस औरत ने मदद, अलम यंसुर लम यंसुर, अलम यंसुरु अलम तंसुर, अलम तंसुरु। अच्छा, अगर कहना हो कि नहीं उसने मदद की है तो फिर क्या जवाब देंगे? अलम यंसुर, अच्छा वो हमने नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की है। तो खैर इस तरह का जब सवाल आए ना क्या उसने नहीं किया, तो जी नहीं, लम को तो हटाएंगे लेकिन उसका एक खास अंदाज है ना, जैसे हम कह रहे थे नाम और ला कहकर फिर बला आगे बला तो बला उसके शुरू यूज में आएगा पहले बला। अलम यंसुर क्या उसने मदद नहीं की, तो जवाब आएगा बला नसरा, क्योंकि माजी की बात हो रही है। तो चूंकि हमने मुजारे की प्रैक्टिस करनी है और लम की प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए हमने वो वाला जो है वो अंदाज नहीं लिया जवाब का, हमने इसको पक्का करना है। तो जवाब दें, अलम यंसुर, अलम यंसुरु, अलम तंसुर, अलम तंसुरु,
لم ننصر. الحمدللہ. اب یہ صحیح والے تھے اور صحت مند تھے. کمزور افعال ہیں یقولو. تو میں نے بتایا کہ جزم کی کمزور افعال میں صورت یہ ہوگی کہ کمزور حرف بھی ڈراپ ہو جائے گا. واحد میں کمزور حرف ڈراپ ہو جائے گا. تو یقولو ہے, کریں یقولو, یقولونا, تقولو, اقولو, تقولونا, نقولو, تقولو. تو لم کے ساتھ جب یہ آئے گا تو یہ بن جائے گا کمزور حرف گر کر کیا بنے گا یقولو سے لم یقل, لم یقل, لم یقولو, لم تقل, لم اقل, لم تقولو, لم نقل, لم تقل. جمع میں باقی رہے گا لم یقل, کریں لم یقل, لم یقولو, لم تقل, لم اقل, لم تقولو, لم نقل, لم تقل. مانا لم یقل اس نے نہیں کہا, لم یقولو ہم سب نے نہیں کہا, لم تقل آپ نے نہیں کہا, لم اقل میں نے نہیں, لم تقولو, لم نقل ہم سب نے نہیں کہا, اور لم تقل اس عورت نے نہیں کہا. تو الم یقل کا جواب لم یقل, الم یقولو کا جواب لم یقولو, الم تقل کا جواب لم اقل, الم تقولو کا جواب لم نقل. جواب دیں, بلکہ جواب دیں. الم یقل, لم یقل, الم یقولو, الم تقل, الم تقولو, لم نقل. الحمدللہ. قرآن میں مثال ہے یہ جی لم یلد ولم یولد, یہ کمزور حروف کی مثال. ٹھیک ہے, لم یلد ولم یولد. سر لا کے ساتھ جب ہم کرتے تھے سر, تو لا کے ساتھ بھی ہم لا تقل یوں یوز کرتے تھے نا سر؟ جی ایسے ہی تھا, قل لم قولو, اور لا تقل, لا تقولو. یس سر. تو جمع میں واو وہاں بھی آ رہا تھا, یہاں بھی آ رہا ہے. سو واحد میں یہ ختم ہو جاتا ہے. اور دعا کو اگر لیں تو دعا میں کمزور حرف ہے اینڈ پہ, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو کیا یدعو سے پھر کیا بن جائے گا, کوشش کریں. میں نے بتایا جزم آئے گی, تو جزم کی صورت یہ ہے کہ کمزور حرف ڈراپ ہو جائے گا. تو کیا بنے گا پھر لم یدعو. دعا کے ساتھ تو آئے گا ہی نہیں نا, یدعو کے ساتھ آئے گا. یدعو سے کیا بن جائے گا لم یدعو. ٹھیک ہے, لم یدعو, لم یدعو. اب اس کو بولنے میں تھوڑا سا نا وہ کرنا ہے, یدعو اور یدعو میں تاکہ فرق ہو. لم یدعو, لم یدعو, لم تدعو, لم ادعو, لم تدعو, لم ندعو, لم تدعو. پھر سے لم یدعو, لم یدعو, لم تدعو, لم ادعو, لم تدعو, لم ندعو, لم تدعو. ترجمہ کریں, لم یدعو اس نے نہیں پکارا, لم یدعو ان سب نے نہیں, لم تدعو, لم ادعو, لم تدعو, لم ندعو, لم تدعو. الحمدللہ. تو لیسن ہو گئے ہمارے الحمدللہ دونوں.